اگر آپ کا دودھ پھٹ جائے تو کیا کرتے ہیں آپ؟ اس کو پھینک دیتے ہیں؟ نہیں نہیں، پھینکنا نہیں اس کو، آج کے بعد آپ اس سے بہت ہی مزے کے جو ہے رسگلے بنا سکتے ہیں، مزے کی چیز بنا سکتے ہیں۔ تو میں تھوڑا میٹھے کی لور ہوں، تو اس لیے میں رسگلے بنا رہی ہوں، تو آپ چاہیں تو اس کو ریکوٹا چیز بھی بنا سکتے ہیں، ریکوٹا سے کوئی ڈپ بنا سکتے ہیں، کچھ بھی آپ بنا سکتے ہیں، لیکن میں نے یہ رسگلے بنایا کیونکہ مجھے میٹھا پسند ہے۔ یہ میرے پاس دودھ کا ایک پیکٹ ہے، اور اس کے ساتھ جو پیکٹ تھا وہ خراب ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی خراب ہے۔ تو اس کو میں نے ایک دیگچی میں ڈال لیا ضائع کرنے کی بجائے، اور اس کو نیچے آگ جلا دینی ہے۔ تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے، اس کا خود ہی پھٹتا ہے یا ہمیں خود پھاڑنا پڑتا ہے اس کو سرکہ ڈال کے یا لیمن جوس ڈال کے۔ یہ دیکھیں یہ خود ہی پھٹنا شروع ہو گیا ہے، خراب ہے یہ دودھ۔ تو اس میں ہم لوگوں نے اس کو مزید پھاڑنے کے لیے ہم لوگوں نے اس میں جو لیمن جوس یا وائٹ سرکہ ڈال دینا ہے۔ تو وائٹ سرکہ تو بھی میرے پاس نہیں ہے، تو میں یہ لیمن جوس ہی ڈال رہی ہوں اس میں۔ یہ لیمن جوس ڈالیں تو یہ پھٹ جاتا ہے اچھے سے، آہستہ آہستہ آپ چمچ چلائیں جب تک آپ کا دودھ مکمل پھٹ نہیں جاتا۔ آگ چاہیے تھوڑی آپ اس کی سلو ہی رکھیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دیکھیں دودھ آپ کا پھٹ گیا، تو اس کو اب ہم نے اسٹین کر لینا ہے۔ اس طرح کا ہو جاتا ہے، بلکہ اس سے بھی پھٹ جاتا ہے کہ پانی کا پانی اور دودھ کا دودھ ہو جاتا ہے، لیکن اس میں آج تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے، ویسے تو عام طور پہ اتنا ٹائم نہیں لگتا۔ یہ میرے پاس بریک تالی نہیں ہے، تو یہ میں بریک ہیئر نٹ لے رہی ہوں۔ اس کو اب ہم لوگوں نے اسٹین کر لینا ہے، اور اس میں ایک بار ہم لوگوں نے پانی سے گزار لینا ہے۔ اور یہ لیں جی پانی جب آپ اس میں سے نچوڑ لیتے ہیں تو اس طرح کا آپ کا جو مکسچر آپ کے پاس آ جائے گا۔ یہ ریکوٹا چیز ہی ہے، آپ اس سے ریکوٹا ڈپ بنا سکتے ہیں، لیکن میں تھوڑی چیز لور نہیں ہوں، تو اس لیے میں اسے رسگلے بنانے کا سوچا۔ یہ لیں، اس کو ایک بول میں ڈال دیا میں نے، اور اس کو اچھے سے جو ہے نا ہاتھ کے ساتھ اس کو ملنا شروع کر دینا ہے، اور تقریباً جو ہے نا اس کو 5 سے 7 منٹ آپ نے مسلسل ایسے ملنا، میش کرنا ہے۔ دیکھیں جب اس طرح کی اس کی کنسسٹنسی ہو جائے گی نا، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو چاہیے تھا، جو آپ نے اسے بنانا تھا وہ بن گیا۔ اب اس میں ہم لوگوں نے 1 یا 2 ٹیبل اسپون جو ہے ہم لوگوں نے اس میں میدا ڈال دینا ہے۔ میدا ڈال لیں آپ، یا چاہے سوجی ڈال لیں، اور 1 ٹی اسپون جو ہے آپ نے اس میں میٹھا سوڈا بھی ڈالنا ہے، یا ½ ٹی اسپون آپ ڈال لیں اگر آپ کے پاس 1 کلو ہے تو۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کی چاشنی بنانی ہے۔ چینی 1 کپ ڈالی ہے، 2-3 الائچیاں ڈالی ہیں، اور 2 کپ جو ہے ہم لوگوں نے اس میں پانی ڈالنا ہے۔ اور یہ ہم لوگوں نے اپنی بولز بنا لی ہیں اس سے۔ یہ دیکھیں اتنی بولز بنی ہیں، یہ 1 کلو دودھ سے اتنے رسگلے آپ بنا سکتے ہیں۔ یہ پانی ابل رہا ہے آپ کا، آپ کی چاشنی بن رہی ہے، مطلب گاڑھی آپ نے چاشنی نہیں بنانی، آپ نے اس کو تھوڑا بھی پتلا ہی رکھنا ہے، کیونکہ آپ نے رسگلے ڈالنے ہیں تو انہوں نے بھی پھر پکنا ہے، پھولنا ہے انہوں نے۔ تو 1 بائی 1 کر کے جتنے بھی آپ کے پاس رسگلے ہیں آپ نے ان کو ڈال دینا ہے ابلتے ہوئے پانی میں۔ یہ دیکھیں ایک دم آپ نے رسگلے سارے ڈال لے ہیں، تو جو آپ کی چاشنی کا ٹمپریچر کم ہو گیا، اسے ابلنا بند کر دیا۔ تب لو فلیم پہ آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے، اور تھوڑی دیر بعد ہم نے ان کی 1 بائی 1 کر کے جو سائڈیں چینج کرنی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو رسگلے ان کا سائز پھولنا شروع ہو گیا ہے۔ تو جو آپ میٹھا سوڈا تھوڑا سا ڈالتے ہیں نا، اس سے سائز بھی بڑا ہوتا ہے، اور اس میں جو اندر تک سے وہ گل جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر ان کو صحیح سے پکائیں نا، یا میٹھا سوڈا نہ ڈالیں تو یہ اندر سے کچے رہ جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے جو سکیور ہوتی ہے، ٹوتھ پک ہوتی ہے، اس کے ساتھ آپ نے اس کو اندر سے چیک بھی کرنا ہے کہ آپ کے گلے ہیں یا نہیں اندر سے۔ چلیں جی رسگلے آپ کا ریڈی ہو چکے ہیں، آپ اس کو ایک سرونگ بول میں ڈال دیں، اوپر آپ اس کی چاشنی ڈال دیں۔ جتنے مزے کے بنے تھے، یہ میں نے پہلی بار ہی ٹرائی کیے ہیں، اور یہ پہلی بار میں اتنے اچھے بن گئے ہیں۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کے ساتھ پستاچوز کے ساتھ گارنش کر لینی ہے، کوئی بھی آپ گارنش یوز کر سکتے ہیں۔ یہ میرے پاس ایک اور گارنش بھی ہے، جو عام طور پہ ویسے تو بیکنگ میں یوز ہوتی ہے، لیکن ابھی میں ادھر یوز کر رہی ہوں۔ تو یہ دیکھیں جو آپ کے خراب دودھ ہے، آپ اس کو تھوڑی سی محنت کر کے اتنے مزے کی سویٹس بنا سکتے ہیں۔ آپ اس کو ضرور ایک بار ٹرائی کریں، اور پھر کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کا کیسا بنا ہے یہ رسگلے۔ اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔